اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وأہلہ وذریاتہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر دوا کی بھی ایک تاثیر رکھی ہے، اور ہر عمل، ہر بول، ہر لفظ کی بھی ایک تاثیر رکھی ہے. نہ کوئی دوا اثر سے خالی ہے، نہ کوئی بول، نہ زبان سے نکلا ہوا حرف اثر سے خالی ہے. زہر ہے تو تریاق بھی ہے. انسان کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کا نتیجہ اسے دنیا میں دوسرے کے چہرے سے، دوسرے کے ایکسپریشن سے نظر آتا ہے. انسان کسی کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے تو دوسرے کے جذبات اور کیفیات میں فرق دیکھتا ہے. انسان کسی کو غصہ دکھاتا ہے، مکہ دکھاتا ہے تو اس کے اثرات بھی انسان سامنے دیکھتا ہے. اور انسان کسی کے سامنے عاجزی، انکساری کا اظہار کرتا ہے تو انسان اس کو بھی دیکھتا ہے. اور انسان کسی کو گالی دے تو اس کا اثر بھی وہ دیکھتا ہے، اور کسی کو وہ تعریف کے کلمات سے یاد کرے، اچھے الفاظ سے یاد کرے تو وہ سامنے دیکھتا ہے. اور یہ صرف انسانوں میں نہیں، آپ جانوروں میں بھی غور کریں. کسی جانور کو آپ نے پاس بلانا ہو تو آپ کو بڑے پیار بھرے انداز سے اسے پاس بلانا پڑتا ہے، پھر ہی وہ پاس آتا ہے، چاہے وہ پالتو ہی کیوں نہ ہو. اور کسی جانور کو آپ نے بھگانا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کا ایک خاص انداز، ایک خاص لہجہ ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر زبان سے نکلنے والے بول کی، ہر جسم سے نکلنے والی حرکت کی کوئی نہ کوئی صحیح یا غلط انسان کے جسم پر، اس کی کیفیات پر تاثیر ہوتی، اثر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ غصے میں ہوں اور آپ کے جسم پر اس کی کیفیات نہ آئیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خوشی میں ہوں اور آپ کے جسم پر اس کی کیفیات محسوس نہ ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہر نیکی اور ہر گناہ کی بھی ایک تاثیر رکھی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی نیکی کریں اور آپ کو دنیا میں اس کا کوئی اثر آپ کے جسم پر، آپ کی کیفیات پر نہ پڑے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور آپ کوئی گناہ کریں اور اس کا کوئی برا اثر آپ کی ذات پر، آپ کے جسم پر، آپ کی سوچ فکر پر نہ پڑے. ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے وہ ممالک جو آلودگی کے پھیلاؤ کا باعث بن رہے ہیں، وہ ان ممالک کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں جن ممالک کا اس میں کوئی کردار نہیں. موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، بہت سے ممالک جو اس کا سبب بن رہے ہیں.
وہ تو متاثر ہو ہی رہے ہیں، لیکن وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں جو اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی نیکی کرے اور اس کی نیکی کا اثر اس کے ساتھ والوں تک نہ پہنچے، اس کی نیکی کا اثر اس پر نہ ہو، اس کی نیکی کا فائدہ دنیا میں نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر نیکی اپنا اثر رکھتی ہے اس دنیا میں بھی، انسان پر بھی، اس کے قریب والوں پر بھی، اس کی اولاد پر بھی، اور اس کے آنے والے مستقبل پر بھی۔ اور یہ بات اگر بطور مسلمان ہم سمجھ لیں گے تو پھر نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، پھر نیکی کی طرف بڑھنا آسان ہو جائے گا، پھر نیکی پر عمل کرنے میں جو دشواریاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، انسان ان کو خاطر میں نہیں لائے گا، پھر انسان نیکی کی طرف بڑھے گا۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے مومن کے لیے بہت بڑے اعزاز کے طور پر رکھی ہے، ورنہ اصل تو آخرت ہی ہے نا۔ اللہ رب العزت یہ فیصلہ کرتے کہ ہر نیکی کا بدلہ، اجر، ثواب، فائدہ صرف آخرت میں ہوگا تو وہ قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک نیکی، چھوٹی سے چھوٹی بھی جو کوئی مومن کرتا ہے، اللہ اس کی وجہ سے کسی مومن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ یعطا بہا فی الدنیا ویجزا بہا فی الآخرہ، اس نیکی کا کچھ نہ کچھ اثر، فائدہ دنیا میں بھی اللہ دیتے ہیں، اور اس کا اصل بدلہ اور جزا آخرت میں اللہ عطا کریں گے۔ یہ صرف مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ کافر کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے؟ یہ بھی قرآن کریم نے سورہ احقاف میں بیان کیا کہ قیامت کے دن جب کفار کا فیصلہ ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ اللہ، ہم نے دنیا میں نیکی کے کام مسلمانوں سے بڑھ کے کیے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے جو ممالک ہیں ان میں غیر مسلم ہیں۔ آپ اپنے ملک کو ہی دیکھ لیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان اکثریتی ملک ہے، اور دنیا کی بڑی آبادیوں میں سے ایک آبادی ہمارے ملک کی ہے، لیکن ہماری صحت کے لیے، صاف پانی کے لیے اور دوسرے منصوبوں کے لیے پیسہ کون دے رہا ہے؟ غیر مسلم دے رہا ہے۔ اور یہ افسوس کی بات ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم زکوٰۃ ہی پوری نہیں دیتے، اور اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کے علاوہ جو مال کے اندر حقوق ہیں ہماری، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ تو وہ کافر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہے گا، باری تعالیٰ، میں نے بھی دنیا میں بڑے نیکی کے کام کیے ہیں، فلاں ہاسپٹل تھا، فلاں ادارہ تھا، فلاں کام تھا، فلاں کام تھا۔ تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں کہیں گے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ میں نے تمہاری نیکیوں کا بدلہ تمہیں دنیا میں دے دیا تھا، اور حساب تمہارا دنیا میں برابر ہو گیا تھا، اب کچھ نہیں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، آج تمہارے لیے صرف اور صرف جہنم ہے، ذلت کا عذاب ہے، تمہارے فسق و فجور اور نافرمانی کی وجہ سے۔ تو مومن کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کیسا خوبصورت انعام ہے، نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کوئی آدمی نیکی کرے اور وہ ضائع ہو جائے۔ ہم عمومی طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ بڑی نیکی کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، نیکی کی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آدمی آخرت کو سامنے رکھ کے صحیح ایمان کے ساتھ کوئی نیکی کرے گا، تگ و دو کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی محنت کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔
اس کے اثرات، اس کے فوائد اسے دنیا میں بھی ملیں گے۔ اور اجتماعی نیکی ہوگی، ماحول نیکی کا ہوگا تو اجتماعی اثرات ہوں گے۔ انفرادی نیکی ہوگی تو انفرادی طور پر اس کے اثرات ہوں گے۔ جیسا اثر ہوگا ویسا اس کا فائدہ بھی دنیا میں ملے گا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کے واسطے سے بتائیں کہ پہلی امتوں کو بھی یہی کہا گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اگر اپنے دور میں تورات پر صحیح طریقے سے عمل کرتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں انجیل پر صحیح طریقے سے عمل کرتے تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ پہلی امتوں کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات کہی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا کہ اگر یہ بستیوں کے لوگوں کی اکثریت ایمان اور تقوی پر آ جائے گی تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو اگر اجتماعی ماحول نیکی کا ہوگا تو اثرات بھی اجتماعی آئیں گے، فوائد بھی اجتماعی ملیں گے۔ اور اگر اجتماعی ماحول ہی نافرمانی کا ہوگا تو پھر نقصانات بھی سب کو اٹھانے پڑیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ اگر اجتماعی ماحول میں نیکی غالب آ جائے گی تو اللہ رب العزت سب سے پہلے تمہارے نیک لوگوں کو حکمران بنائیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اور فرمایا یہ بات نہیں ہے اللہ کی، بلکہ پہلی امتوں میں اللہ نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، یوسف علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، حاکم وقت بھی تھے۔ لیکن نیکی جب غالب ہوگی تب خلفائے راشدین کے دور میں نیکی غالب تھی، حکمران بھی اچھے تھے۔ پھر جیسے جیسے اجتماعی طور پر زوال آتا گیا وہ چیز ختم ہوتی گئی۔ آج ہم میں سے ہر آدمی اچھے حکمران تو چاہتا ہے لیکن وہ ایک شریف آدمی کو ووٹ نہیں دینا چاہتا۔ صوبائی سطح پر، ملکی سطح پر نمائندگی کرنا کسی شریف آدمی کے لیے دور کی بات ہے۔ وہ تو ایک کونسلر نہیں بن سکتا۔ کونسلر کیسے بنتا ہے؟ فرشتے تو نہیں ٹھپے لگا کے جاتے۔ اس کو ووٹ کس نے دینا ہے؟ اس کو ووٹ ہم نے دینا ہے۔ چونکہ ہمارے اندر ہی ابھی تک نیکی کا رجحان نہیں ہے، اس لیے شریف آدمی کو کوئی ووٹ نہیں دیتا۔ تو پھر ہمارا یہ شکوہ تو نہیں نہ بنتا کہ حکمران برے ہیں، ظالم ہیں، عیاش ہیں، عوام پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ ہمارا تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شریف آدمی کو ہم ووٹ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور وہ تیار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ماحول میں نیکی کی اکثریت نہیں ہے، نیکی کا رجحان نہیں۔ ہاں، ماحول میں جس نیکی کا رجحان ہے وہ اپنی ذات کی حد تک ہے۔ تو اجتماعی طور پر جب نیکی ہوگی اس کے اثرات پورے ماحول، پورے معاشرے، پورے ملک تک جائیں گے۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ میرے بندو سنو، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی حکمران نہیں ہے، انا مالک الملک، میرے ہاتھ میں ساری سلطنت اور بادشاہت ہے، انا مالک الملوک، ساری دنیا کے حکمرانوں کا مالک
बड़ा फरमा रवा मैं हूँ। क़ुलूबुल मुलूक बियदी, सारे हुक्मरानों के दिल मेरे कब्ज़े में है। अगली बात जो मेरे और आपके लिए है कि अल्लाह फरमाते हैं इन्नल इबादा इज़ा अताऊनी, जब बंदे नेकी का माहौल बनाते हैं, मेरी इताअत फरमा बरदारी इज्तिमाई तौर पर करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उनके हुक्मरानों के दिल उनके लिए नरम कर देता हूँ और फिर वो उनके लिए अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। और फरमाया व इन्नल इबादा इज़ा असौनी, कि मेरे बंदे जब नेकी को छोड़कर नाफरमानी की तरफ लपकते हैं तो मैं उनके हुक्मरानों के दिल सख्त कर देता हूँ, फिर वो उन्हें सताते हैं, उन पे जुल्म सितम करते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। और अगली बात जो अल्लाह ने मुझे और आपको कही वो ये कही कि मेरे बंदो फला तशगिलु अनफुसकुम बिद्दुआइ अलल मुलूक, बादशाहों को गालियां दे के अपने आप का वक़्त ज़ाया ना करो, हुक्मरानों को बुरा भला कह के अपने आप को, अपने वक़्त को ज़ाया ना करो। यही कर रहे हैं ना हम। वलाकिन इश्गलू अनफुसकुम बिद्दुआइ वत्तज़र्रुइ इलै, मुझसे दुआ करो, मुझसे आहोजारी करो, मुझसे तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। अकफ़िकुम मुलूककुम, मैं तुम्हारे हुक्मरानों के दिल पलटूंगा। ज़रूरत इस बात की है, हम अगर अपनी रूटीन देखें और एक तरफ हालात को देखें तो हालात के सुधारने के लिए हम अपने मुल्क के लिए एक हफ्ते में कितनी दफ़ा दुआ करते हैं। और अगर ये देखा जाए कि कौन सी मजलिस महफिल ऐसी है जिसमें हम हुक्मरानों को बुरा भला नहीं कहते, उनको गालियां नहीं देते, तो कोई एक मजलिस भी खाली नहीं जाती, एक महफिल भी खाली नहीं जाती। फैसले ज़मीन पर नहीं होते, फैसले आसमान से उतरते हैं और आसमान से फैसले नीचे से जाने वाले आमाल के मुताबिक उतरते हैं। हम ये समझ बैठे हैं, चूंकि मादा परस्ती का दौर है, हम ये समझ बैठे हैं कि हमारे मामलात ये सारे के सारे हुकूमत कंट्रोल कर रही है। हुकूमत तो खुद बेबस है, हुकूमत क्या करे। जितनी मुल्क में सैलाब से तबाही हुई है, वो हुकूमत क्या कर सकती, वसाइल ही नहीं है। 2-4 दिन पहले बिजली के साथ जो कुछ हुआ, हुकूमत क्या कर सकती। फैसले अल्लाह फरमाते हैं मैं करता हूं, और मैं फैसले करता हूं जमीन से आने वाले तुम्हारे आमाल पर। ये तो थी इज्तिमाइयत की बात। इज्तिमाई माहौल अच्छा होगा तो फैसले अल्लाह अच्छे उतारेंगे। और इनफिरादी तौर पर भी यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। आपने इरशाद फरमाया, एक तरफ अल्लाह की तरफ से फैसला होता है बंदे के लिए किसी मुसीबत का, किसी परेशानी का, किसी आफत का। दूसरी तरफ बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए सदका देता है, किसी की ज़रूरत पूरी कर देता है, किसी के काम आ जाता है। ऊपर से मुसीबत ज़मीन की तरफ चलती है, नीचे से सदका आसमान की तरफ चलता है, उसकी नेकी आसमान की तरफ चलती है, और रास्ते में दोनों का टकराव होता है। और फरमाया कि ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। सदका कहता है मैं ज़मीन की तरफ तुझे नहीं जाने दूंगा, मुसीबत कहती है मुझे हुक्म है, मैंने जाना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान की नेकी उस मुसीबत पर गालिब आ जाती है और वो उसे बंदे पर नहीं उतरने देती। तो हमारी नेकी सिर्फ आखिरत के लिए नहीं है, हमारी नेकी इस दुनिया में भी मुझ पर और आप पर अपनी तासीर रखती है, मुझ पर और आप पर अपना असर रखती है। मेरी और आपकी फैमिली पर उसके असरात लाजमी तौर पर आते हैं।
اور یہ بات قرآن کریم نے کئی جگہ پہ کی، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، کہ اللہ نیکی کی وجہ سے دنیا میں بھی فائدے دیتا ہے اور آخرت کا بہترین اجر تو ہے ہی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، فرمایا جو نیکی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم اس کے لیے بہترین صلہ اور اجر اسے ضرور عطا کریں گے۔ تو جو ہم کرتے ہیں، جو ہماری نیکی ہے، جو ہماری کسی کے ساتھ خیر خواہی ہے، وہ ایک خوشبو ہے، وہ بند کمرے میں بھی ہو، وہ رات کی تاریکی میں ہو، وہ جس کیفیت میں بھی ہو، اسے روکا نہیں جا سکتا۔ خوشبو کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے، قابو کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس خوشبو نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے، اور اس کا فائدہ آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور دنیا کے جو فائدے ہیں ان فائدوں میں سے ایک فائدہ وہ بڑا خوبصورت ہے۔ قرآن کریم نے کہا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، انسان جب نیکی کی طرف چلتا ہے تو نیکی پھر دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ انسان جب خیر کی طرف چلتا ہے تو پھر چراغ سے چراغ چلتا ہے، پھر دوسری نیکی کی طرف انسان بڑھتا ہے، پھر تیسری کی طرف بڑھتا ہے، پھر چوتھی کی طرف بڑھتا ہے۔ اور یہ بالکل ویسا سسٹم ہے جیسے ہمارے موبائل کی ایپس کا ہے، ایک لنک غلط چلتے ہیں تو دوسرا بھی غلط ہی آتا ہے، تیسرا بھی غلط، چوتھا بھی غلط، پانچواں بھی غلط۔ ایک لنک ٹھیک چلتا ہے تو اس کے بعد باقی لنک بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں نیکی کا نظام بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو نیکی کا فائدہ اللہ فرماتے ہیں کیا ہے؟ اس دنیا میں ایک نیکی کرو گے، ایک اور نیکی کرنے کو دل کرے گا، تیسری نیکی کو دل کرے گا، چوتھی کو دل کرے گا۔ اور ایسے اللہ کیا کرتے ہیں؟ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، انسان کو ہدایت میں، خیر میں، بلائی میں اللہ آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا کہ ایسے آدمی کو جب وہ نیکی کرتا رہتا ہے تو پھر دوسروں کی کہی ہوئی بات بھی اس پہ اثر رکھتی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والے کو جب کوئی کہتا ہے کہ تمہیں اس معاملے کی اصلاح کرنی چاہیے اور وہ فوری طور پر اس کی اصلاح کر لیتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ واقعتاً مومن ہے۔ وہ فوری طور پر اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہو کے متوجہ کرنے والے سے کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے متوجہ کر دیا، یہ اس کے مومن ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اور بات جس کے اوپر سے نکل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کی زمین بنجر ہے، ویران ہے، کہ بارش اس پہ پڑی ہے لیکن اس سے جاڑ جنکار کے علاوہ اور کچھ نکلا ہی نہیں۔ یہ نیکی کا دنیا کا فائدہ ہے۔ اور نیکی پر دنیا میں جو ایک اور فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نیک لوگوں کی دعا اس آدمی کے حق میں قبول کرتے ہیں جو نیکی کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور جتنا زیادہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے، نیک لوگوں کی دعا اس کے حق میں اتنی ہی زیادہ مؤثر ہوتی چلی جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور سب سے اہم ان میں ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو ماں باپ کی دعا بھی ہمارے لیے تب اثر رکھے گی جب ہم نیکی کے راستے میں چلیں گے۔ اور یہ دنیا کے فائدے ہیں جو اللہ رب العزت دنیا میں عطا کرتے ہیں۔ اور کس وجہ سے؟ نیکی سے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی نیکی کا کام کرے اور اسے خسارہ ہو۔ نیکی کرنے والا فائدے میں ہی ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ قرآن کریم نے قسم کھا کے یہ بات کہی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والے اس دنیا میں اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں خسارے میں ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خسارے میں چلا جائے۔ اور کیا پیاری بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ اے میرے بندو، جو میرا نافرمان ہو میں اسے نہیں بولتا، تو جو میری اطاعت کرے میں اسے کیسے بول سکتا ہوں؟ میں نافرمانوں کو رزق کے انبار لگا کے دے دیتا ہوں، تو فرما بردار کو میں کیسے بول سکتا ہوں؟ کیسی خوبصورت بات اللہ فرما رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی انسان خیر کی طرف بڑھنے کی بجائے، اطاعت اور فرما برداری کی طرف بڑھنے کی بجائے اپنا قبلہ درست نہ کرے، اپنے معاملے کی اصلاح نہ کرے۔ اور ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ آج ہمارے بجٹ کا بڑا حصہ خاص طور پر ان لوگوں کا جو 40 سال سے تجاوز کر چکے، دوائیوں پہ لگ رہا ہے، بیماریوں کے معاملات پہ لگ رہا ہے، ڈاکٹرز اور ہاسپٹل میں لگ رہا ہے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزیدکم قوتا الی قوتکم۔ فرمایا کہ اے میری قوم، استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کرتے ہیں۔ مانتے ہیں ہم؟ نہیں مانتے۔ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہمارا سارا دن، ہماری روٹین، ہماری گفتگو وہ صرف اور صرف مادہ پرستی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ہماری نظر مسبب الاسباب کی بجائے اسباب پر زیادہ ہے۔ ہود علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قوم، قوت چاہیے، صحت چاہیے، تو پھر کیا کرو؟ استغفار کی کثرت کرو، توبہ کرو، اللہ تمہاری قوت اور صحت میں برکت عطا کریں گے، اس میں اضافہ کریں گے۔ تو نیکی پر اللہ رب العزت انسان کی صحت پر اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں، اور یہ اس دنیا کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس دنیا میں اگر انسان کو نیکی کا صرف یہ ایک فائدہ بھی مل جائے تو سارے فائدوں سے دنیا کی زندگی میں کتنا باری۔ اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ مشکلات میں اسی کے کام آؤں گا جو مجھ سے ڈرتا ہوگا، نیکی کے راستے پہ چلے گا، تقوی اختیار کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اللہ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کریں گے، مشکلات سے راستہ نکالیں گے، پریشانیوں سے نکال لیں گے۔ کب؟ جب کوئی آدمی تقوی اور اصلاح کے راستے پر چلنا شروع کرے گا، اور اللہ دعائیں بھی اسی کی قبول کریں گے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، کہ جو نیکی کے راستے پر چلے گا، ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ تو میرے اور آپ کی نیکی ہوا میں نہیں جا رہی، دریا میں نہیں جا رہی، ضائع نہیں ہو رہی۔ ایک ایک زبان سے نکلا ہوا بول، ایک ایک چھوٹی اور بڑی نیکی آخرت میں تو اس کا فائدہ آئے گا ہی، لیکن دنیا میں اس کے اثرات اور ثمرات میرے اوپر، میرے اور آپ کی اولاد کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں، اور مستقل طور پر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ارد گرد والوں پہ بھی پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ باتیں
اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ مسلسل حج اور عمرہ کرے. تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج کرے، بار بار عمرہ کرے. آج کیسا عجیب دور ہے کہ ایک مسلمان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ یہ حج اور عمرے کے پیسے فلاں جگہ پہ لگا دو، فلاں کی شادی پہ لگا دو، فلاں نیک کام پہ لگا دو، فلاں نیک کام پہ لگا دو. مسلمان یہ کہتا نظر آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مسلسل بار بار حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو. یہ مسلمان اس وقت بولتا ہوا نظر نہیں آتا جب فحاشی پر، عریانی پر اور شادی کی بے جا رسم و رواج پر بے دریغ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہوتا. ایک بات یاد رکھیے، نیکی کا نیکی سے کبھی تقابل نہیں کیا جاتا. آپ یہ کہیں کہ نماز کو چھوڑو اور دکان پہ بیٹھو، دکان پہ بیٹھنا بھی حقوق العباد میں سے ہے نا، اگر حلال ہے تو. نیکی کا نیکی سے تقابل نہ کریں کہ یہ نیکی چھوڑو اور یہ کرو. نہیں، گناہ کا نیکی سے تقابل ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بار بار حج کرو، عمرہ کرو. اللہ کیا کریں گے؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ وَالْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خُبْثَ الْحَدِيدِ. آپ نے فرمایا جیسے بٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے، جو آدمی بار بار حج اور عمرے کا سفر کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی سے فقر و فاقے کو، تنگ دستی کو، کاروباری مسائل کو ایسے ہی نکال کے الگ کر دیتے ہیں. حج کی درخواستیں جانے والی، جنہوں نے ابھی تک فریضہ نہیں ادا کیا، سب سے پہلے اس فرض کو ادا کریں. زندگی کے معاملات یہ سارے کے سارے یہ چلتے ہی رہنے. شادیاں یتیم بچوں اور بچیوں کی بھی ہوتی ہیں، معاملات زندگی سب کے چل رہے ہوتے ہیں، کسی کا نہیں رکتا. لیکن میں اور آپ صرف اپنے ان بنائے ہوئے گڑے ہوئے بہانوں کی وجہ سے حج اور عمرہ نہ کر سکیں تو کل اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو استطاعت ملی اور اس نے حج نہ کیا، دنیا سے چلا گیا، تو میری طرف سے چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے. کتنی سخت بات ہے. کتنی سخت بات ہے. اور حج کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیے، جس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا، بعد میں اس کے پاس استطاعت نہیں رہی تو حج تب بھی فرض ہی ہے. یہ ایسا فریضہ ہے. اور ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ مہنگا ہو رہا ہے، پہلے سے زیادہ مہنگا ہو گیا، پہلے سے زیادہ مہنگا ہو گیا، تو سستا کیا ہو رہا ہے؟ مہنگا ہونے کی وجہ سے ہم نے کون سی چیزیں چھوڑ دی ہیں؟ تو صرف حج کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو اس سے دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد ملیں، کاروباری مسائل کا بھی، رزق کی تنگی کا بھی، اور اللہ کے قرب کا بھی، اور اس کے پاس تعلق کا بھی، اور اپنی اصلاح کا بھی. تو یہ دنیا کے فائدے بھی اللہ نے نیکیوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، اور بڑے خوبصورت فائدے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اگر ہم قرآن کریم میں پڑھیں کہ وہ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے. یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں پڑھیں
توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے اندر شامل کر دے۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، کہ جو اپنی زندگی میں نیک اعمال کی عادت بنا لے گا، روٹین بنا لے گا، ہم ایسے لوگوں کو ضرور نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے، ہمارے کاغذوں میں نیک لوگوں کی فہرست میں آ جائے گا۔ اور نیک لوگوں کی فہرست میں آنے کا دنیا میں سب سے بڑا فائدہ اور بڑا ہی خوبصورت فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی بھی ہمیں جاننے والا یا جس کا ہم سے تعارف نہیں ہے، وہ جب بھی نماز کے اندر پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، اس آدمی کے لیے دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہر نماز میں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ کروڑوں اربوں لوگوں کی دعاؤں میں انسان شامل ہو جاتا ہے صرف اپنے آپ کو نیکی پر لانے سے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جہاں کروڑوں اربوں لوگ ایک نیک آدمی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا الذین یحملون العرش ومن حولہ، لمبی آیات ہیں کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، سب سے مقرب فرشتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ان کے ارد گرد ہیں، فرمایا کہ یہ نیک لوگوں کے لیے وہاں پر اللہ کے عرش کو اٹھا کر استغفار بھی کرتے ہیں، ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ان کے مستقبل کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، صرف نیک آدمی کے لیے۔ تو نیکی کے یہ دنیا کے فائدے ہیں۔ اور قرآن کریم نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ نیک آدمی کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود بخود پیدا کر دیتے۔ دل کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، نہ میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں کسی سے نفرت کروں، نہ میرے اختیار میں یہ ہے میں کسی سے محبت کروں، اللہ ڈالتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم کبھی ملے نہیں، جن سے ہمارا کاروباری تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں محبت ہے، اور یہ کیسے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی آدمی سے اس کی نیکی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ جبریل امین کو کہتے ہیں کہ جبریل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین آسمان پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آسمان والو سنو، اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، سارے آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کریں۔ اور پھر ایک فرشتہ زمین پہ آتا ہے اور آ کے اعلان کرتا ہے کہ زمین والو سنو، اللہ بھی فلاں سے محبت کرتے ہیں، جبریل امین بھی فلاں سے محبت کرتے ہیں، سارے آسمان کے فرشتے بھی فلاں سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم سب بھی اس سے محبت کرو، اور اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ نیک عمل کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت اس دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں قابل قدر بنا دیتے ہیں، انسان کو لوگوں کی نگاہ میں، لوگوں کی نظر میں عزت والا اللہ بنا دیتے ہیں۔ ہم جھوٹی عزتوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، کیا بڑے، ہر آدمی مسلسل باغ دوڑ میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے راستے پہ چلو، یہ کام خود بخود ہوگا۔ اور
ہزاروں مثالیں، ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہزاروں سال ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کا نام آج دنیا میں سارے پیغمبروں سے زیادہ عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، ہزاروں سال ہو گئے۔ اور جنہوں نے اپنی جھوٹی عزتیں بنائی، ہمارے ٹی وی چینل رو رو کے مر گئے ہیں، آج فلاں کا مرگ ہے، آج فلاں کی برسی ہے، آج فلاں کا اتنواں یوم پیدائش ہے، کون دھیان کرتا ہے؟ کون توجہ کرتا ہے؟ تو یہ فیصلے اللہ نیکی پہ کرتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کی نیکی آخرت میں تو ہمارے نامہ اعمال سے فوائد لے کر آئے گی، لیکن اس سے پہلے یہ دنیا میں بھی اپنے اثرات چھوڑتی ہے، مجھ پر بھی، میری اولاد پر بھی، میری اولاد پر بھی، میرے گھر پر بھی، میرے مستقبل پر بھی، میری اولاد کے مستقبل پر بھی۔ شیطان ہمیں صرف اور صرف ورغلاتا ہے، اور بسا اوقات ہم بھی شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ نیکی کرنے والوں کو نیکی سے روکنے میں ہمارے معاشرے کا، ہماری باتوں کا بھی بڑا کردار ہے۔ ایک تفصیلی موضوع ہے لیکن ہے بہرحال۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے صحت کے مسائل، تمہارے کاروبار کے مسائل، تمہاری دعاؤں کی قبولیت، تمہاری مشکلات، تمہاری پریشانیاں، لوگوں کے دلوں میں محبت، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر اس دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہو، اور سب سے بڑی چیز حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی اپنی اور اپنی اولاد کی، تو نیکی پر آؤ، اس دنیا میں یہ سارے فائدے میں عطا کروں گا۔